مجھے ایک صاحب نے بتایا، کہنے لگا کہ میں کسی ملک میں گیا، مجھے بندہ لے گیا، ایک ریسٹورینٹ تھا، ہوٹل تھا بہت بڑا، میں وہاں گیا، ایک دروازے پہ گیا تو اس نے دروازے کی ایک جگہ پہ بٹن لگے ہوئے تھے، اس کو اپنے مزاج سے گھمایا، کوڈ لگے ہوئے تھے، دروازہ کھل گیا، آگے راہداری تھی اور آفس تھے، اس کے بعد گیا تو ایک کونے میں ایک گیٹ تھا، اس نے کھٹکھٹایا 3 دفعہ ادھر 2 دفعہ ادھر 1 دفعہ اوپر، دروازہ کھلا، اندر سے آدمی نے دیکھا، اندر سے آدمی چلا گیا، آگے گیا تو پھر آگے ایک اور دروازہ تھا، اس دروازے پہ پھر بٹن کوڈ تھے، وہ اس نے دبائے، پھر ہم ایک دفتر میں پہنچے اور اپنی مطلوبہ جگہ پہنچے۔ کیا خیال ہے، آپ اپنے موبائل پہ کوڈ نہیں لگاتے، اپنا تھم انگوٹھا نہیں لگاتے کہ آپ کا موبائل کوئی نہ کھول سکے؟ زندگی موبائل کی طرح بندھی ہوئی ہے، بندہ عاجز آ جاتا ہے، اس بندے کا موبائل نہیں کھول سکتا، اس نے کہ جو اس نے اپنا کوئی کوڈ لگایا ہوا ہے۔ زندگی عاجز آ جاتا ہے بندہ، اور زندگیوں پہ کوڈ لگے ہوئے ہیں، بندشوں کے، دیو سائی کے، جنات شیاطین کے، بندہ نہیں کھول سکتا، اور اگر اس کو کھول سکتے ہیں تو کوئی طاقت ایسی ہے اور کوئی قوت ایسی ہے۔ موبائل جتنا بھی اس کو کوڈ لگا ہوا ہو، موبائل بنانے والا نظام، اس کی کمپنی اور اس کے سائنسدان، آپ 1,00,000 موبائل دیں گے اس وقت کھول کے رکھ دیں گے سارے، اس میں جتنا طاقتور کوڈ لگا ہوا ہے، جتنے آپ نے انگوٹھے لگائے ہیں، جو بنانے والا موبائل ہے اسے سارے سافٹ ویئر، ساری زندگی کی مشینری، اندر کے سارے پرزوں کی خبر ہے، اس نے سارے پرزے گھمانے ہیں اور ایک پل میں سارے موبائل کھول کے رکھ دینے ہیں۔ یہی کچھ ہماری زندگی میں، ہماری زندگی ایسی بندشوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ مسنون دعائیں، یہ چھوٹے چھوٹے حرف، یہ چھوٹے چھوٹے لفظ، یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے راز ہماری زندگی کی بندشوں کو، پریشانیوں کو، مشکلات کو ایسے کھول دیتے ہیں۔ روانی اور فراوانی، روانی اور فراوانی ایسے زندگی میں آپ کی عقل اور انسان کی ہوش اور انسان کی سوچ اور انسان کا گمان خیال دنگ رہ جاتا ہے کہ میرے لیے ایسا ہو بھی سکتا ہے، اتنی بڑی کامیابی۔ اور میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سورۃ اخلاص کے بارے میں سناؤں، سمجھ آ جائے گی پھر سورۃ اخلاص کی۔ مجھے یاد ہے کہ 2 مالدار شخص ووٹ پڑے، چھوٹے کونسلر کے ووٹ کھڑے ہوئے، 2 مالدار شخص تھے، ایک بہت بڑا مالدار تھا، طاقتور تھا، تمام ذرائع طاقت کے اس کے پاس تھے، تمام ذرائع طاقت کے اس کے پاس تھے، بہت بڑا مالدار تھا۔ ایک چھوٹا مالدار تھا۔ اب آپ حیران ہوں گے، جو بڑا مالدار تھا لوگوں نے اس کو ووٹ دیے۔ ایک شخص تھا جو سارا دن اس کے نعرے لگاتا تھا، اس کے بارے میں لوگوں کو قائل مائل کرتا تھا، اس پہ کوئی مصیبت آئی اور بڑا مالدار اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور جو چھوٹا مالدار ووٹ نہیں دیے تھے وہ اس کا مخالف تھا، اور یہ بندہ جیت گیا۔ ایک بہت طاقتور شریر آدمی نے اس کو نقصان پہنچانا چاہا۔ ہوا یہ کہ دیوار گر گئی۔ جب دیوار گر گئی بارش کی وجہ سے، ساون بادو تھا، اب جب اس نے دیوار دینا چاہی، ساتھ والا پڑوسی کہنے لگا یہ دیوار ہماری مشترکہ تھی، لہٰذا گر تو ویسے گئی ہے، آپ میری جگہ چھوڑ کے آگے دیوار دیں۔ تو اس نے کہا یہ دیوار میری ذاتی تھی، میری خاندانی تھی، اس پہ جھگڑا ہو گیا۔ اور اس پہ جب جھگڑا ہوا تو وہ جو چھوٹا مالدار تھا وہ دیوار والے کے ساتھ ہو گیا، جس کا مطالبہ تھا لیکن واقعی ناجائز تھا، اور جو بڑا طاقتور تھا وہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ آخر یہ اپنا حق جیت گیا اور اس نے اپنی جگہ پہ دیوار دی۔ آپ کی زندگی میں کئی حق ہیں جو جناتی، شیطانی اور دیو مار دیتے ہیں، آپ کو زندگی سے محروم کر دیتے ہیں۔ بڑی طاقتور چیز کو اپنے ساتھ رکھیں، بڑی قوت کو اپنے ساتھ رکھیں، اور بہت بڑے نظام کو اپنے ساتھ رکھیں۔ اور وہ بہت بڑا نظام کون ہے؟ وہ ایک ایسی ذات ہے جو نظر نہیں آتی پر ہے، اور اس نظام کی تعریف، اس طاقتور نظام کی تعریف کیا ہے کہ اس کے پاس ہے ملک، مال، اقتدار، حکومت کیا ہے؟ وہ طاقتور نظام آپ کے ساتھ ایسی آ جاتا ہے۔ کیوں پریشان؟ کیا ہوا؟ میں تمہارے ساتھ، اور وہ طاقتور نظام ہمارے ساتھ ہو جاتا، اور یہ چیزیں بے بس اور عاجز آ جاتی ہیں، جو چیزیں ہمیں نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، ہمارا رزق کھانا چاہتی ہیں، ہماری اولاد میں بغاوت اور نافرمانی کو گھولنا چاہتی ہیں، اور ہماری نسلوں کے اندر پریشانیاں، مشکلات اور مسائل اور الجھنیں، یہ چیزیں ہماری زندگی کو کھا رہی ہیں۔ یہ ایک پل میں وہ طاقتور طاقت ہمارے قریب آ جاتی ہے، ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور اس طاقتور نظام کو سمجھنا ہے تو دل میں کہہ دیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا، ملاقات ہوئی ایک جگہ، کیا پایا؟ مجھ سے کہنے لگے کہ میرا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے نا،
بس یوں حل ہو جاتا ہے آپ کے ایک عمل سے. کون سا؟ کہ اللہ کا 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت اور اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین. بس میرا جو بھی مسئلہ ہے نا اسے حل ہو جاتا ہے. اگر آپ اپنے مسائل حل کرانا چاہتے ہیں آج کے بعد 40 دن میں کوئی بھی رات میں کوئی بھی وقت ملے پر ہو ایسا وقت جس میں توجہ دھیان کا اگر وقت ہو نا توجہ دھیان کا، تو پھر یہ نفل پڑھے. میری نسلوں کی سارے نظام کی نیت کر کے پھر دیکھیں کہ لوٹ کے کیسے آتی ہے. نیوٹن کا قانون ہے کہ گیند جس زور سے دیوار پہ مارو گے اسی زور سے واپس آئے گی. اسی زور سے آپ میری نسلوں اور تسبیح خانے کے سارے نظام کی سخت ترین نیت کر کے نا 40 دن یہ نفل پڑھ لیں. پڑھیں اس وقت جب بالکل تنہائی توجہ کا وقت ہو، اور یہ نہ ہو 2-4 دن توجہ ہو اس کے بعد توجہ ختم ہو جائے نا، پھر دیکھیں لوٹ کے کیسے آتا ہے نظام. اگر یہ آپ 40 دن کی نیت کر لیں کیوں جو کسی نے پڑھا آپ میں سے یہ نفل کسی نے پڑھے. کتنا وقت لگتا ہے کوئی اپنا تجربہ بتائے پڑھنے میں؟ آپ کا کتنا لگا، اس کا کتنا لگا، اس کا کتنا لگا. آپ کا 18 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، بس ایسے 15-20 منٹ. اور جن کو سورۃ یاسین حفظ یاد ہے تو ان کا تو زیادہ تھوڑا وقت، پر دھیان کا اور یہ سورۃ یاسین کے نفل پڑھ. اچھا آپ کی جو بھی مرادیں ہیں نا ان کی دل میں لسٹ بنائیں. وہ بات سنو، مانگتے ہوئے کیوں جھجکتے ہو؟ اچھا دے نہ دے اس کی مرضی ہے، میں تو وہ مانگوں گا جو اس شہنشاہ کی عظمتوں عزتوں وقار اور شان و شوکت کے مطابق ہے. میں تو بھرپور مانگوں گا. اس لیے فرمایا جنت مانگنی ہے تو پھر جنت الفردوس مانگو، اور دنیا مانگنی ہے تو دنیا بھی سپرلیٹو لاجواب اعلیٰ سے اعلیٰ مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، حسنۃ اس سے آگے کا مقام ہے. دنیا مانگنی ہے تو دنیا بھی اس سے اونچی مانگو اور اعلیٰ سے اعلیٰ مانگو. تو لسٹ بنا لیں، پہلے لسٹ بنا کے پھر بیٹھ جائیں. ہمارے ایک صاحب ہے تو وہ کیا کرتا ہے بندہ، گوشت لے کے نا آگے گوشت کی وہ لکڑی والی جو کھوڑی ہوتی، لکڑی والا جو، اور بڑا سارا وہ اس کو چھرا کہوں دگدا کہوں کیا کہوں، وہ لے کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس گوشت کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. پھر گوشت کو ادھر سے کاٹتا جاتا ہے، وظیفہ پڑھ، پھر ادھر سے کاٹتا ہے، پھر اس گوشت کے قیمے کا جسم بناتا ہے، پھر اس کو پاؤں سے کاٹتا ہے، سر سے کاٹتا ہے. کہتا ہے فیصلہ کرا کے اٹھوں گا. اس نے 2 فیصلے کرائے، میں نے عمل چھین لیا. میں نے کہا خدا کا خوف کر، تجھے اس لیے عمل دیا تھا. 2 بندے گئے، پھر اس قیمے کی شکل بناتا ہے، بندے کی شکل بندے کی بنا کے پھر ادھر سے کاٹنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ میں نے تو وظیفہ میں نے کہا اس لیے نہیں دیا تھا. اب مجھے کہتے ہیں فلاں ہے اجازت دے دیں. میں کہا نا، مجھے تو پہلے بھی تجھے اجازت دی، مجھے کیا خبر تو یہ کرے گا. اللہ کے ہاں تو میری پکڑ نہیں ہے. چھری میں نے دی تھی تجھے پیاز کاٹنے کے لیے، پھل کاٹنے کے لیے، ایسے نا چھری دی تھی، تو نے کہا میرے گھر میں سبزی وغیرہ ہوتی میں کاٹ لوں گا، چھری دے دے. تو میں نے کہا لے لیا. تو نے چھری سے بندے مارنے شروع کر دیے. تم اللہ کے ہاں میری تم پکڑ نہیں ہے. فیصلہ کرائیں اس 2 نفل سے، بس کہنا یہ چاہتا ہوں. ایک عمل ہے بہت طاقتور اور بہت زبردست عمل ہے، اور پوری دنیا کو اس عمل سے بہت فائدہ پہنچا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے 3 بار سورۃ یاسین پڑھے، اور جو اللہ سے مانگے اللہ عطا کرتا ہے. سوچیں ساری دنیا کی نوافل جتنی بھی ہیں ایک فرض کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا کی نوافل فرض ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب فرض نماز پڑھی، اور فرض نماز پڑھنے کے بعد سورۃ یاسین 3 بار نہیں پڑھی، سینکڑوں بار پڑھی. پھر آپ نے نہیں پڑھی. اس وقت آن لائن پوری دنیا میں کتنے بے شمار لوگ ہیں جو تسبیح خانے کے ان اوقات کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، خالی کیا ہے، اور سورۃ یاسین لے کر بیٹھے ہیں. انہوں نے بھی پڑھی 3 بار سورۃ یاسین، آپ نے بھی پڑھی، اور آپ کے علاوہ پوری دنیا کے کتنے بے شمار لوگوں نے پڑھی. کسی نے درد سے، کسی نے غم سے، کسی نے جذبے سے، کسی نے آنسو بہاتے ہوئے، کسی نے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، کسی نے درد اور وجدان کی کیفیت سے. یہ لمحہ قبولیت کا ہے، یہ لمحہ قبولیت کا ہے. اور اس لمحے دعائیں قبول ہوتی ہیں، فریادیں پوری ہوتی ہیں، آسیں امیدیں بر آتی ہیں. یہ بہت قبولیت کا لمحہ ہے.
اور یہ بہت مقبولیت کا نام ہے. جس عمل کے بعد سورۃ یاسین پڑھی جائے، انفرادی پڑھنے سے 3 بار تو فائدہ ہوتا ہے. جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا اس کو بہت فائدہ ہوا، اس کو بہت نفع ہوا. سوچیں اجتماعی بیٹھ کے جب پڑھیں گے اس میں کتنا فائدہ ہوگا، اور اس فائدے پہ یقین ہو کہ جو کچھ ہوا ہے یہ فائدہ 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس پہ 100% یقین ہو. عمل ہوا اور عمل پہ یقین نہ ہوا، عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. عمل ہوا اور عمل کے اوپر اعتماد نہ ہوا، عمل کا فائدہ ہواؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے. اور عمل کیا اور اس پہ شک ہوا، وہ شک عمل کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے. اس پہ 100% یقین ہو. اتنے سارے لوگوں نے بیٹھ کے پڑھا اور یقین سے پڑھا. اور ایک بات اور ہے، اگر آپ سورۃ یاسین پوری نہیں پڑھ سکے، سورۃ یاسین بعض اوقات بعض بندے اٹک کے پڑھتے ہیں اور دعا کا وقت ہو گیا، آپ چاہیں بعد میں اس کو پوری کریں لیکن پوری ضرور کریں. میری طرف دیکھتے رہیں، پورا کریں لیکن اس سورت کو پورا ضرور کریں. اب سوچنا یہ ہے کہ اتنے طاقتور عمل میں نے دعا کون سی مانگنی. ایک تو پہلے یقین ہے انشاءاللہ کہ میری دعائیں قبول ہیں. اچھا، قبولیت کی وجہ سحری کا وقت، تہجد کا وقت. ایک دوسرا قبولیت کی وجہ ایک مجمع کا اللہ کے لیے جمع ہو جانا. فرمایا جب 40 پردیسی 40 مسافر صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو کے دعا مانگے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. آپ میں سے تو 90% مجمع تو پردیسیوں کا ہے، 90% مجمع. اور قبولیت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھی اور فرمایا فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب قبولیت کی پہلی وجہ کیا ہے؟ سحری کا وقت. فجر سے پہلے کا وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. دوسری وجہ فجر کا وقت، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور تیسری وجہ مسافروں کا مجمع. اور چوتھی وجہ رمضان کے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، فرشتوں ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو. ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو. ایک چوتھی وجہ ہو گئی کہ فرشتوں نے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہا. اور پانچویں وجہ مل کے سورۃ یاسین پڑھنا. مل کے سورۃ یاسین، فرمایا سورۃ یاسین ہر تنگی سے نکالتی ہے، ہر مشکل سے نکالتی ہے، ہر ناکامی کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے، اور ہر ناممکن کا علاج ہے. اور فرمایا سورۃ یاسین مردوں کو بھی نفع دیتی ہے اور زندوں کو بھی نفع دیتی ہے. سورۃ یاسین جو نزع کی سکرات کی حالت میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے. اور سورۃ یاسین اس بندے کی جو کسی تکلیف کی نزع میں، قرضے کی نزع میں اور بیماری کی سکرات میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے. قبولیت کے اوقات، قبولیت کے لمحات، اور اس میں بیٹھ کے اللہ سے مانگنا. اب مانگنا کیا ہے؟ یہ تو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ہماری آج کی یہ محفل، آج کا یہ بیٹھنا، آج کا یہ پڑھنا اور آج کا اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضری دینا 100% انشاءاللہ قبول ہے. یقین کامل ہے. پھر مانگیں کیا؟ سوچنا. جب سخاوت کی سخی کی سخاوت موجوں پہ ہو، عروج پہ ہو، پھر مانگیں کیا؟ یہ سب سے اہم چیز ہے. تو وہ چیز مانگیں جو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی ہے، وہ ہے ایمان. سب سے قیمتی، اور وہ سب کو نہیں دیتا. مال سب کو دیتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، بلکہ اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے. زیادہ دیتا ہے مال، اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے.
اور بعض اوقات اپنے دوستوں کو بھی زیادہ دیتا ہے، جیسے انبیاء میں سے حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے صحابہ میں حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف اور بے شمار صحابہ، اولیاء میں سے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور بڑی بڑی ہستیاں۔ اللہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ مومن یہ نہ سمجھے، تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سے مانگنی ہے وہ ایمان مانگنا ہے۔ ساری دنیا مل گئی، سارا مال مل گیا، ساری حکومتیں اور ساری چیزیں ملی، ایمان نہ ملا تو ہم گھاٹے میں رہ گئے۔ ہمارا سودا گھاٹے کا سودا تھا، ایمان نہ ملا، ایمان نہ ملا۔ اللہ سے سب سے پہلے ایمان مانگنا۔ جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، غور سے دیکھنا، غور سے سمجھنا، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، اگر نہ ملی، اللہ سچی طلب کی بنیاد پہ آخری وقت میں وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ ایک شخص بالکل مفلس تھا اور وہ یمن کی کسی بستی سے آیا تھا۔ عاشورہ کے دن کتنے دن کا سفر کر کے آیا تھا، اس کی کمزور سی اونٹنی تھی، اس کے پاس بھی کھانے کو نہیں تھا، اس کی اونٹنی کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ آیا اور آ کے دعا میں شامل ہوا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھتا رہا۔ کہا وہ بدو تھا، اسے درود ابراہیمی صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ ہم دیہاتی کہتے ہیں، عرب میں اس کو دیہات میں رہنے والوں کو بدو کہتے ہیں۔ اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا اور کہا ہمارے عمل میں شامل ہوا۔ آئندہ سال جب آیا تو اس کے ساتھ 7 اونٹ تھے اور ہر اونٹ کے اوپر خوشحالی کے اثرات تھے اور وہ خود خوشحال تھا، اس کے بیٹے ساتھ تھے اور ہمارے لیے بہت توشے لایا اور ہدیے لایا اور کہنے لگا کہ میں نے یہاں سے جانے کے بعد وہاں اونٹوں کا کام کیا، اونٹ ایک لیا، اس کو بیچا، بس اس میں برکت کے خزانے مجھے یہ ملے اور آج میرے پاس خوشحالی ہے۔ اللہم بارک علی محمد، ہاں یہ اس کا ترجمہ ہے، وعلی آل محمد۔ جو برکت ملی تھی محمد آل محمد کو، اس میں سے آج ہم نے حصہ لینا ہے۔ جو برکت ملی تھی اور جس برکت کو ہر نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں، کبھی خیال ہی نہیں کیا۔ ساری زندگی نماز پڑھتے پڑھتے، ساری زندگی اتحیات پڑھتے پڑھتے ہو گئی کہ ہم یہ درود پڑھ کیا رہے ہیں اور اس درود میں کن ہستیوں کا تذکرہ ہے، خیال ہی نہیں کیا، آج تک خیال ہی نہیں کیا۔ برکت اپنے غیب کے خزانے سے ملتی ہے، برکت غیب کے خزانے سے ملتی، اور ایک کثرت ہے، ایک برکت ہے۔ کثرت بھی بتا دو، کثرت بھی بتا دو۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ سورنی کتنے بچے دیتی ہے؟ سورنی بڑے بچے دیتی ہے، خنزیر بہت بچے دیتا ہے۔ ہم مری جا رہے تھے روحانی منزل میں، مری تو ایک جگہ نا کھلی جگہ پہ، وہاں پہاڑوں میں سور ہیں، تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بہت بچے دیتی ہے، پر ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے سڑکوں کے کنارے کتے مرے دیکھے ہیں، کبھی بکری مری نہیں دیکھی۔ آپ نے دیکھی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ سڑکوں کے کنارے کتے مرے بہت دیکھے ہیں۔ میں نے کتوں کے چھوٹے چھوٹے بچے گنے ہیں، 11 تک میں نے گنے ہیں۔ آپ میں سے کہیں کوئی تجربہ ہو، کوئی اس سے زیادہ بھی گنے ہیں؟ میں نے تو اس سے زیادہ نہیں دیکھے، 8 9 7 بچے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، کوئی ایک بچہ، اگر یہ 11 زندہ رہ جاتے تو آج تو میرے خیال میں سڑکوں پہ جگہ نہ ہوتی، کتے ہی کتے ہوتے۔ کیوں؟ اللہ نے حلال میں بکری میں برکت رکھی ہے، کتا حرام ہے، اللہ نے اس میں کثرت رکھی ہے، کثرت رکھی ہے، یعنی وہ زیادہ ہیں، برکت نہیں رکھی، برکت نہیں رکھی۔ قدرت کا نظام دیکھیں کہ اللہ نے سپنی جو ہوتی ہے، سانپ کی مادہ سپنی میں اولاد کی محبت نہیں رکھی۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو خود کھا جاتی ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو خود کھا جاتی ہے، اور جو ادھر ادھر بھاگ کے نکل جاتا ہے وہ سانپ بن جاتا ہے۔ اگر وہ خود نہ کھاتی تو یہاں تو چونٹیوں کی طرح سانپ ہوتے۔ دل میں محبت اللہ نے رکھی ہے، سانپ کی سپنی کے اندر سے محبت نکال دے، اللہ ہی دلوں میں محبت ڈالتا ہے، اور محبت ڈال دے ماں کے دل میں، حالانکہ وہ بھی ماں ہے، پر اس کے دل میں اللہ نے اولاد کی محبت نہیں ڈالی۔ ہمارے یہاں ایک پیر صاحب تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا باغ اور ہمارا باغ آپس میں اب بھی ایک ہی ہے، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، بنے کے ساتھ بن۔ تو وہ ان کے ہاں گئے تو ایک بابا جی جھاڑو دے رہے تھے، ایک بابا جی جھاڑو دے رہے تھے، اور صبح شام کی روکی سوکی ملتی تھی، اور بس ہاتھ وقت غلامی ہوتی تھی۔
ہر وقت غلامی ہوتی تھی. تو مجھے والد صاحب نے بتایا کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں, اس نے اتنی مربع, اتنی ایکڑ, اتنی زمین جو ہے اٹھا کے ساری پیر صاحب کو دے دی, اور ساری زندگی پیر صاحب کے 2 وقت کی ایک سوکھی پوکی روٹی, آخر وہیں مر گیا اور اس کو کفن دے کے دفن. اسے پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا, پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا. دعاؤں کی طاقت ہے, دعائیں نسلوں کو کھلائیں گی, پلائیں گی. پر ایک تجربے کی بات بتاؤں, بڑوں کی بات ہے, بڑوں کی بات, دعاؤں کی برکت سے اللہ حلال طیب طاہر کھلائے گا. میرے پاس ایک صاحب ہے, کہنے لگا کاروبار کو زوال ہو رہا ہے. کورنگی میں, کراچی میں فیکٹریاں, ملیں اچھی خاصی ہیں وہ ایریا. تو کہا کاروبار کو زوال ہو رہا ہے, اور کاروبار زوال پہ چلا گیا ہے. کمپنیاں 2-4 بند ہو گئی ہیں, زوال ہو رہا. میں نے اللہ کا نام دیا, پھر ملے, کہا کچھ نہیں ہے. اچھا, میں نے کہا یہ اب پڑھیں آپ, اللہ پاک دکھائے گا. مجھے انہوں نے خود بتایا, میں ایسے کوئی سمندر ہے اس کے کنارے کھڑا ہوں. کہنے لگے کراچی کا سمندر. نہیں, کہاں ہے؟ تو میری طرف پانی آتا ہے اور وہ گندا پانی ہے, بالکل میلا گندا. تو میں سوچتا ہوں سمندر کا پانی تو بالکل شفاف ہوتا ہے, یہ گندا پانی کیسے ہے؟ اور وہ گندا پانی پہلے میرے ٹخنوں تک آتا ہے, پھر گھٹنوں تک آتا ہے, پھر رانوں تک آتا ہے. اور کہا کہ مجھے دور سے ایک لہر آتی نظر آ رہی ہے کہ شاید میں اس میں ڈوب جاؤں. آواز آتی ہے چلا جا, تیرے رزق میں کوئی مشکوک رزق داخل ہوا ہے, ہم تجھے پاک کرنا چاہتے ہیں, اور یہ سارا مشکوک رزق ہے, اور تیرے مال کو ہم نے اس لیے کم کر دیا. گھبرا نہیں, گھبرا نہیں, استقامت سے ہمارا نام لیتے رہنا, بہت جلد تجھے ہم پاک کر کے پھر پاک مال دیں گے. پاک کر کے, کیا عجیب بات ہے, پاک کر کے پھر پاک طیب طاہر مال دیں گے. گھبرا نہیں, ہمارا نام لیتے رہنا. تو ہو کسی بھی حال میں, تو ہو کسی بھی حال میں, تو ہو کسی بھی حال میں, مولا سے لو لگائے جا, قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا. چین سے بیٹھے گا اگر کام کے کیا رہیں گے پر, گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا. بند ہے پنجرے میں, نکل نہیں سکتا, پر پھڑپڑا تو صحیح, پھڑپڑا تو صحیح, محنت تو کر. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, ہماری راہوں میں محنت کر, ہمارے لیے اللہ کی طرف قدم اٹھا. ففروا الی اللہ, پھڑپڑا تو صحیح. بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات کا تعلق عطا کر دیا. بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنے ساتھ باتیں کرنے کا راز و نیاز کا کوئی جذبہ دے دیا, جس کی زبان سارا دن ذکر میں, تسبیح میں, سجدوں میں, اپنی دنیا کے کاروبار بھی ہے, لیکن دل اٹکا رہتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہے, آج میرا ذکر نہیں ہوا, آج میں نے قرآن کی زیارت نہیں کی, 1 صفحہ 2 صفحے, 1 پارہ 2 پارے. خوش قسمت انسان ہے. آپ بہت نصیبوں والے ہیں, آپ بہت نصیبوں والے ہیں, یقین جانیں. دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے, دنیا کا نصیب و بخت اور مقدر والا انسان وہ ہے دنیا کا جس کو اللہ پاک کہے تو ہو اور میرا نام ہو. بس وہ درود پاک کی شکل میں ہے. درود میں اللہ اور اس کے حبیب پہ سلام ہے. اللہم صلی علی, یا صلی علی, اللہ کا نام پہلے آتا ہے. میرا درود ہے, کلمہ ہے, تسبیح ہے, وہ ذکر ہے, مسنون دعائیں ہیں, بس میرا نام ہو اور تو ہو. بعض اوقات اللہ دنیا تھوڑی کر دیتا ہے, رزق تھوڑا کر دیتا ہے, لوگ تانے دیتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تانے دیتے تھے کہ تیرے پیر نے تجھے یہ دیا ہے, نعوذ باللہ, تجھے فقیر کر دیا, تجھے غریب کر دیا, اور تجھے ٹاٹ کے کپڑے اور سیاہ کر دیا. تانے دیں گے بعض اوقات, بعض لوگ بہت تانے دیں گے. میں نے ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے دنیا بہت تانے دیتی ہے, تو میں نے کہا میرے ساتھ سودا کر لے, اگر زیادہ تھک گیا ہے, اب تک جو تسبیح ذکر کا نور ملا ہے وہ مجھے دے دے, میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ اس کو مال دولت دے دے, یہ سب چھین لے. کہا نہیں, یہ سب کچھ تو اس کے پاس بھی ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا, یہی تو میرے پاس ہے. اگر یہ مجھ سے چھن گیا تو باقی میرے پاس بچے اور رہے گا کیا, بچے اور رہے گا کیا, بچے اور رہے گا کیا. آپ سارا دن بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچا کریں کہ اللہ تو نے مجھے کن راہوں پہ لگا دیا, کن راستوں پہ لگا دیا. پیر خانے سارے اچھے ہیں, ہمارے دل میں سب کا احترام ہو, لیکن اللہ تو نے مجھے کون سے پیر خانے پہ لگا دیا جو مرشد اللہ سے مانگنا سکھاتا ہے. کہتا ہے اگر میں مر بھی جاؤں, اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں, موت آخر ہے, تو پریشان نہ ہونا. کہا کہ وہ ایک راہیں دے کر گیا ہے, انہی راہوں پہ چلنا ہے. ایک وقت تھا پیر صاحب تھے, تعویذ دیتے تھے, تھپکی دیتے تھے, دعا کر دیتے تھے, اللہ میرے کام بنا دیتا تھا. پیر گیا, دعا بھی گئی, تھپکی بھی گئی, تعویذ بھی گیا. نہیں, پیر جائے بس پیر کا رب تو ہے نا. فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کہاں جائے گا, پیر کا رب تو ہے, اور اصل وہی ہے. کل من علیہا, ساری چیزوں کو فنا ہے, اسی کی ذات کو بقا ہے. اب کتنے خوش قسمت ہیں, اللہ نے مجھے اپنا نام نصیب کر دیا, اللہ نے مجھے اپنا نام نصیب کر. ایک سال میرے پاس آئے, کہنے لگے مجھ سے ذکر نہیں ہوتا, تسبیح نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا. میں ذکر کرنے لگتا ہوں گالیاں آ جاتی ہیں, میں ذکر کرنے لگتا ہوں میرے منہ پہ گالیاں آ جاتی ہیں. کہا کہ میں دیتا نہیں ہوں, پر منہ پہ زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے. آپ لفظ پہ غور کیجیے, گالی جاری ہو جاتی ہے. میں دیتا نہیں ہوں, زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے. ممکن ہے کہ میری زبان پہ ذکر ہو. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کرتے تھے,
उसका कोई पेशा है मुनासिब नहीं। वालिद क्या करता था, उसका भी पेशा था, उस पेशे का असर, उस रिस्क का असर, अल्लाह ने अपना नाम छीन लिया। दौलत है, सब कुछ है, माल है, दुनिया में जाहिरी इज्जत है, पर अल्लाह ने अपना नाम, अपने नाम की लज्जत, अपने नाम की हलावत छीन, अपने नाम की हलावत छीन। उसे कहा सिर्फ और सिर्फ दरूद पाक पढ़, बस सिर्फ दरूद पाक। फिर नहीं पढ़ सकता। मैंने कहा पढ़ेगा इंशाअल्लाह। मैंने उसे अर्ज किया कि मेरे सामने 11 दफा बैठ के दरूद पाक पढ़, जो दरूद तुझे आता है 11 दफा बैठ के पढ़, दरूद पाक पढ़। और 11 दफा पढ़ा, उसकी जुबान पे नहीं आ रहा था, आता था पर जुबान पे नहीं आ रहा था। उसे पढ़ा पढ़ा पढ़ा, और अल्लाह के नाम की बरकत है। क्यों मैंने दरूद क्यों बताया कि अल्लाह के नाम की बरकत है कि दरूद पाक वो वाहिद अमल है। फरमाया अगर रियाकारी, दिखावे की नियत से भी पढ़ो, अल्लाह कहते हैं कबूल है। दिखावा, रियाकारी, लोग मुझे नेक कहें, लोग वाह वाह कहें, अल्लाह के लिए नहीं कर रहा, हालांकि ये इबादत कभी भी उसकी बारगाह में कबूल नहीं है, कभी भी कबूल नहीं है जो 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 अल्लाह के लिए ना की जाए। फिर अल्लाह कहते हैं नहीं, मुझे अपने हबीब पे दरूद इतना पसंद है कि दरूद पढ़ो और जिस हाल में पढ़ो। हालांकि मोमिन रियाकार तो हो ही नहीं सकता, जिस हाल में पढ़ो मैं कबूल करूंगा। मैंने कहा मेरे दिल में अल्लाह ने ये बात डाली उसी वक्त, और ये दलील के साथ डाली। मैंने उसको दरूद बताया, और अल्लाह का निजाम देखें, उसकी शान करीमी देखें। फिर जो उसकी जुबान पे दरूद जारी हुआ, जो जारी हुआ, मुझे कहने लगा कि मैं हफ्ते में 1.25 लाख कर लेता हूँ, हफ्ते में 1.25 लाख कर लेता। एक दो उसने मुझे अजीब ख्वाब सुनाया, कुछ ख्वाब ऐसे हैं जो याद रहते हैं। कहने लगा मैं देखा कि हार्ट टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, हर चीज टूट रही है, और एक शोर है, कोई गूंज है, उसकी वजह से हर चीज खत्म हो चुकी। और मुझे किसी ने कहा क्यामत आ गई है, परेशान हूं, कहां जाऊं? इनल मफर कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मुस्तकर, कहां जाऊं? आखिरकार कहा कि मेरे साथ एक बंदा दौड़ता हाँफता कांपता आया, और वो भी परेशान था। मैंने कहा ये भी मैं इतना है। पूछा कहां? कहा क्यामत आ गई, कहां जाऊं? बस हम दोनों फिर एक तरफ दौड़ पड़े। आगे देखा तो एक बहुत बड़ा तराजू है, और मुझे पकड़ के कहा तेरा नाम अमाल है, जल्दी कर। कहा कि मेरे पास एक तरफ पहाड़ के पत्थर काले थे, और उसमें कोई काले जानवर थे, और कहा ये सारा तेरा गुनाह है, सब है। और एक तरफ तराजू था, उसमें चंद जर्रे थे और कुछ भी नहीं था। कहा ये तेरी नेकियां हैं। कहा मैंने समझा बस खत्म हो गया। अल्लाह पाक जल्ल शानहू के फरिश्ते आगे बढ़े, और कुछ चीजें उठा के ना ऐसे तराजू में डालते जा रहे थे जो नजर नहीं आ रही थी, पर ऐसे महसूस हो रहा था कि उनके डालने से तराजू एकदम हिला है, कोई वजनी चीज आई है। अभी बहुत सारा बाकी था कि तराजू मेरा झुक गया, और मैं जा तो कामयाब है। मैंने पूछा ये कौन सा अमल है? कहा तूने इश्क और जज्बे के साथ, इश्क और जज्बे के साथ वो जो दरूद पाक पढ़ा था, ये वही अमल है। हमें क़यामत के दिन बंदा जाएगा कब्र में, जब बंदा जाएगा तो वो बंदा जो है परेशान होगा, तो अचानक एक दरवाजा खुलेगा, उसमें रोशनी आएगी, और एक नेक जवान साले खूबसूरत उसके साथ बैठेगा, और उसके हर सवाल का जवाब दिया जाता जाएगा, हर सवाल का जवाब। और मुनकर नकीर चले जाएंगे, और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुल जाएंगी, जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। पूछेगा ये क्या है, आप कौन है? कहा वो दरूद हूं जो दुनिया में तो उठते बैठते सोते जागते पढ़ता था, वो दरूद। तो दुनिया में मुझे नहीं भूला था, आज मैं तुझे नहीं भूल। कभी ना सोचे हैं कि मुझे तस्बीह से, जिक्र से, दरूद से, कलमे से, सूरत इखलास से और इस दुआ से कुछ ना मिला, क्योंकि आपको ये कानों में डालने वाले बहुत मिलेंगे। क्या पाया, क्या मिला? फलां को तो ये मिला, फलां को तो ये मिला, तुझे क्या मिला? बहुत मिलेंगे। और ऐसे लोग मिलेंगे कि जिसका गुमान से बालातर है। ऐसी दलीलों के साथ बात करेंगे, आपके कदम डगमगा जाएंगे, हिल जाएगा, और इंसान सोचने लग जाएगा कि मैंने तस्बीह खाने का इंतखाब गलत किया है, या फिर अपने शेख और मुर्शिद के बारे में वसाविस और बदगुमानियों की भार मार कर देगा, और शेख और मुर्शिद की जासूसी और ताक़ों पे लगा देगा, और बदगुमानियां, शक बढ़ जाएंगे। अगर शक और वैसे बदगुमानियां बढ़ गए हैं तो समझ ले कुछ था तो चोर आया, अगर ना था तो चोर कहां आता। अब अपने आप को यही संभालने की जरूरत है।